پھر دوسرا حق ہے اس کو سمجھنا، تیسرا حق ہے اس پر عمل کرنا، چوتھا حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس ہے کہ عرصہ دراز سے قرآن کریم الماری کی زینت بنا رہتا ہے اور اس کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کی ہر بستی فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آوازوں سے گونجا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ مغربی تہذیب کا طوفان ہم پر مسلط ہوا، ہماری عادتیں بدل گئیں، ہمارے طریقے بدل گئے۔ اب صبح کو اٹھنے کے بعد جو گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں، ان کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ تو آج میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کا کہ ہر مسلمان یہ عہد کر کے جائے یہاں سے کہ اپنی آئندہ زندگی میں کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہوگا، چاہے تھوڑا ہی ہو، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں 7 حزب لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 7 حزب۔ 7 حزب کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں معمول لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ ہر روز ایک حزب پڑھتے تھے، 7 دن میں قرآن کریم پورا کر لیتے تھے۔ بعد میں ہمتیں کمزور پڑیں تو کم از کم 30 پارے ہیں تو ہر روز ایک پارہ پڑھ لیا، 30 دن میں، 1 مہینے میں پورا قرآن کریم ختم ہو گیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ پورا پارہ ہو، کم از کم اتنا تو ہو کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت ہو جائے، ورنہ جتنا بھی ہو سکے آدھا پارہ، پاؤ پارہ، میں کہتا ہوں 2 رکوع 3 رکوع معمول انسان بنا لے کہ کوئی دن اس کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ یاد رکھ، خود مقصد ہے اور اس کی تلاوت پر بھی، بغیر سمجھے تلاوت پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ دوسرا حق اس کا ہے سمجھنا، اور یہ عجیب و غریب ستم ظریفی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایک کتاب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، ساری عمر گزر جاتی ہے اور کبھی اس بات کا داعیہ دل میں نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کو پڑھ کر دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کیا پیغام ہدایت اللہ نے دیا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے اور قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہے ان لوگوں کی جو متقی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی ورحمہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن ہم ایسا نازل کر رہے ہیں جس میں مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے۔ اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی، ہمیں عطا فرمائی، ہم نے اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور کبھی زندگی بھر خیال نہ آیا کہ اس کو کہیں سے پڑھ کے دیکھیں، سمجھ کے دیکھیں اس میں یہ لکھا کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کا محسن، آپ کا کوئی دوست عزیز آپ کو کوئی خط لکھے کسی دوسری زبان میں اور آپ کے پاس بھیج دے،
تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا کسی سے ترجمہ کرا کے سمجھ نہ لے اس کو کیا ہے. لیکن اللہ کا یہ پیغام آیا ہوا ہے 1400 سال سے، المالی میں رکھا ہوا ہے. کیوں یہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سمجھ کے دیکھیں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس نے پیغام کیا دیا. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک مومن کا سب سے آخری سہارا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے بجائے شکایت کریں گے. شکایت کیا کریں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کیا میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. آپ بتائیے کہ اگر شفیع المذنبین جن کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے وہ ہماری شفاعت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت پیش کریں کہ انہوں نے ہمارے آپ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑا زبردست لمحہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ وقت تلاوت کے لیے اور کچھ وقت اس کو سمجھنے کے لیے نکالیں. 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں دن رات کے، اس میں سے 10 منٹ تلاوت کے اور 10 منٹ اس کے سمجھنے کے. 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے. اس 10 منٹ میں الحمدللہ قرآن کریم کے ترجمے، تفسیریں اردو میں، ہر زبان میں آسان اور عام فہم بھی اللہ نے لکھوا دی ہیں علماء کرام سے. ان کی مدد سے 10 منٹ اس کا 10 منٹ تلاوت، 10 منٹ قرآن کی سمجھ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ترتیب کے ساتھ. میں اس کا پیغام، یہ پیغام قرآن کا، آج ختم قرآن کا یہ پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. اس پر عمل کر لیا تو میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس کی برکات صحیح معنی میں اس وقت حاصل ہوں. یہ نہیں ہے کہ جب کہیں ختم قرآن ہوا تو ایک بڑا جلسہ ہو گیا، اس میں دعا ہو گئی اور دعا کر کے فارغ ہو کے چلے گئے. اگر یہ کام کر لیا جو میں نے عرض کیا، 10 منٹ تلاوت، 10 منٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کسی مستند تفسیر کے ذریعے، تو پھر دیکھیے گا کہ قرآن کریم کی برکات کیسی زندگی کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ رمضان بھی ہے، عشر اخیرہ بھی ہے، اس کی طاق رات بھی ہے جس میں شب قدر ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اور جمعہ کی شب بھی ہے، اور قرآن کریم تراویح میں پورا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس وقت جو ہم دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو براہ راست اپنے اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، براہ راست اللہ سے مانگنا چاہیے. ہر انسان، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے دعا مانگنی آتی نہیں ہے، مجھے الفاظ نہیں آتے. ارے وہاں الفاظ اور فصاحت و بلاغت نہیں چلتی. جب تم نے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیے
اللہ کے سامنے پھیلا دیے دعا کے، تو الفاظ کے اوپر نہ جاؤ. اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا براہ راست رابطہ قائم کر لیا، تنہائی میں، اپنے گھر کے اندر تنہائی میں، تو وہ دعا ہے اصل دعا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار سے مانگو عاجزی کے ساتھ اور چھپ کے، جو قرآن یہ لفظ کہتا ہے. اپنے پروردگار سے مانگو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے. یہ چپ کے کا لفظ بڑا معنی خیز ہے. یعنی اصل دعا میں یہ ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو. یہ نہ سمجھو کہ مجھے دعا کرنی نہیں آتی. ارے تمہاری حاجتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دنیا کی حاجتیں بھی ہیں، آخرت کی حاجتیں بھی ہیں. مانگو براہ راست اللہ سے، اللہ کے سامنے عرض معروض کرو، براہ راست اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو، براہ راست اللہ سے رجوع کرو. یہ کرو گے تو وہ اصل دعا ہوگی. اور اگر یہ ذہن میں آتا ہو کہ وہ مجھے الفاظ نہیں آتے دعا کرنے کے، تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں الفاظ اور فصاحت و بلاغت درکار نہیں ہوتی. مانگنے والا چاہیے، ہاتھ پھیلانے والا چاہیے. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤ، یا اللہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے جو کچھ میرے لیے بہتر ہے وہ دے دیجیے. براہ راست مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. اس فکر میں نہ رہو کہ کوئی ڈرائیور آئے گا اور دعا کروائے گا تمہیں. وہ دعا براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. ہر انسان کا اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے. تو وہ ہے اصل دعا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ الفاظ آ رہے ہوں نہ آ رہے ہوں، حاجتیں جو کچھ تمہارے دل میں ہیں براہ راست اللہ سے مانگو. یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے. جتنی تمہارے دل میں خواہشیں ہیں، دنیا کی ہوں یا آخرت کی، براہ راست اللہ سے مانگو. اصل دعا وہ ہے. لیکن چونکہ ہم اس وقت جمع ہیں، اور جمع ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے کوئی ایسا موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کی برکت سے ہماری دعا قبول کر لے. جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کی برکات کا انعکاس ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہو ہمارے درمیان، ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کس کا تعلق کتنا گہرا ہے، کس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قوی ہے. ہم بعض اوقات آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہو اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کر لے. اس نقطہ نظر سے دعا کر لیتے ہیں. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. اور بقول شخص منگتے بن جاؤ. اپنی چھوٹی حاجت ہو بڑی حاجت ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو درست فرما دیجیے. اس وقت کوئی مجتمع کا لگانے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو تنہا بیٹھ کے آدمی مانگ لے گا. اب کیوں مانگ لے بھائی؟ تسمہ ٹوٹ گیا تو کسی موچی کے پاس جائے گا. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے مانگو. پہلے یہ اللہ سے مانگو، پھر جاؤ موچی کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ اصل تمہارا پروردگار، تمہارا فریاد رس ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. اس سے تعلق قائم کے بغیر موچی کی تلاش کرو گے، موچی بھی نہیں ملے گا. مل گیا تو کام نہ کرے گا، کام کرے گا تو خراب کر دے گا. لیکن اللہ کے سے مانگ کے جاؤ گے تو
اللہ تعالیٰ سارے کام درست کر دیں گے. لہذا دعا کی عادت ہر فرد انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے دعا کی عادت ڈالے. لیکن مجمع ہے تو دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے رحمت سے ہمیں پہلے دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں دعا کرنا سکھا دیجیے. اللہم انا حضور نے دعا مانگی, اللہم انا نسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اچھے سوال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچھے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما. اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ نے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یا اللہ آپ نے یہ مہینہ ہماری بھلائی کے لیے عطا فرمایا. آپ نے اسی لیے عطا فرمایا کہ آپ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس اشارے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس اشارے کو سمجھ کر اپنی طرف ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ان بندوں میں شامل فرما جو آپ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں. یا اللہ ان بندوں میں شامل فرما جن کا تعلق آپ کے ساتھ مضبوط ہے, جو ہر وقت آپ سے رجوع کرتے رہتے ہیں, یا شکر کے ذریعے یا دعا کے ذریعے یا استغفار کے ذریعے یا ذکر کے ذریعے. یا اللہ جو بندے ایسے ہیں جن کو آپ نے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات قرار دیا, یا اللہ ان میں ہمیں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ان میں ہمیں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ان میں ہمیں شامل فرما لیجیے. یا اللہ اپنے ان بندوں کو میں شامل فرما لیجیے جو آپ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ الذاکرین اللہ والذاکرات. یا اللہ ان بندوں میں شامل فرما لیجیے جن کو آپ نے منیبین قرار دیا, جن کو مخبتین قرار دیا, جن کو اوابین قرار دیا. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں ان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ اپنی طرف رجوع کامل عطا فرما. اپنی ہر بات آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے رضا کے مطابق زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے. یا اللہ نماز باجماعت کا پابند بنا دے. یا اللہ نماز باجماعت کا پابند بنا دے. یا اللہ نمازوں میں ہمارے خشوع پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری نمازوں کو خشوع سے معمور فرما دے. یا اللہ ہماری نمازوں کو خضوع و خشوع سے معمور فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یا اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جو ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے, ہر قسم کے منکرات سے ہماری حفاظت کرے. یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنائیے, پکا نمازی بنا دیجئے. یا اللہ نماز کے تمام ثمرات, تمام آثار یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے, ہمیں کسی سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما لیجئے. جئناک ببضاعۃ مزجاۃ. یا اللہ جو کچھ بھی بن پڑا یا اللہ وہ آپ کی بارگاہ کے کسی طرح بھی شایان شان نہیں, کسی طرح بھی کسی اس کے ہزار میں لاکھ میں کروڑوں حصہ بھی یا اللہ آپ کے شایان شان نہیں, لیکن اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لیجئے. جئناک ببضاعۃ مزجاۃ. یا اللہ ہم بہت پھوٹی اور ٹوٹی پونجی لے کر آئے ہیں آپ کے بارگاہ میں. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے, ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری دنیا و آخرت سنوار دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
جو بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ حلال واسع روزگار عطا فرما، یا اللہ جو اپنی اولاد کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ رزق واسع عطا فرما، رزق حلال واسع عطا فرما، یا اللہ حرام رزق ہے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے حرام رزق ہے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے گھر کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما، یا اللہ ہمیں لغویات سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں فواحش سے بے حیائی سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں عریانی اور فحاشی سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما، یا اللہ چور و ڈاکوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بد امنی سے حفاظت فرما، یا اللہ دہشت گردی سے حفاظت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے عوام کو، زعماء کو، حکام کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر معاملے میں یا اللہ آپ کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس وقت عالم اسلام پورا سخت اضطراب کا شکار ہے، دشمن اسرائیل اور امریکہ یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی فکر میں ہیں اور مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کی فکر میں ہیں، اے اللہ ان کی خدائی نہیں ہے، خدائی آپ کی ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیجئے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر عزت اور شوکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ایسا نیک بنا دے جس پر آپ کی رحمتیں نازل ہوں، یا اللہ جس پر آپ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یا اللہ ہمیں سربلند کرنے کے لیے آپ نے مومن ہونے کی شرط لگائی ہے، یا اللہ ہمیں ویسا مومن بنا دیجئے، ویسا مومن بنا کر ہمیں یا اللہ سربلندی عطا فرمائیے، ایک مرتبہ پھر اسلام کا سکہ دنیا پر بٹھا دیجئے، یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا و رحیمہا ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے جتنے حضرات موجود ہیں یا جو آواز ہماری سن رہے ہیں یا سارے مسلمان، اے اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ حاجتیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دیجئے، دنیا و آخرت کی حاجتیں پوری فرما دیجئے، جنہوں نے ہم سے دعا کی فرمائشیں کی ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی دلی مرادوں کو بھی پورا فرمائیے، یا اللہ کسی بھی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ رمضان کے جو ایام باقی ہیں ان سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اس کو اپنے ذکر فکر سے آباد فرما دیجئے، ہمیں دعا کرنا بھی سکھا دیجئے اور دعا کو قبول بھی فرما لیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ جو کچھ ہم مانگ سکے اس رمضان کے مہینے میں یا اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی قبول فرما لیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ آپ ایسے کریم ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔